آج کے سبق میں ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ منافق اگرچہ کافر ہے، منافق اعتقادی یہ کافر ہے، لیکن شریعت نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا اس کے مارنے کی۔ باقی کافروں کے مقابلے میں اس کے بارے میں، جہاد کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ اس کے ساتھ آپ جہاد کرو، لڑو اس کے ساتھ۔ لیکن منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافی موجود تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منافق قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ الاسلام یجری علی الظاہر، اسلام ہمیشتاً ظاہر پر وہ عمل کرتے ہیں، اور ظاہراً تو مسلمان ہیں، تو لہٰذا باطن کے احکام تو اللہ ہی کو حوالہ ہے، تو ظاہراً منافقین کو مارنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ لڑیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے اس کے ابرو اور اس کا خون اور مال یہ محفوظ ہے۔ ہاں، اگر اس نے قتل کیا یا چوری کیا یا ارتداد کیا تو پھر اس پر احکام شرعی نافذ ہوگا، ورنہ ایسے مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ البتہ جو دل کا مسئلہ ہے وہ اللہ کو حوالہ ہے، قیامت کے دن میں وہ دلوں پر فیصلے ہوتے، ظاہر پر نہیں۔ قیامت کے دن میں وہاں پر دل کے اعمالوں کے ذریعے سے وہ فیصلے ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ بندہ نے 1000 نمازیں پڑھی ہیں اور ان میں سے ایک میں توجہ نہیں ہے، تو یہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ دنیا کے مسائل تو اور ہیں، میٹرک کے بعد پھر وہ 11ویں اور 12ویں وغیرہ میں آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، لیکن آخرت کے مسائل ایسی نہیں ہیں کہ بندہ نے 100 نمازیں پڑھی تو یہ اس کے لیے یہ جنت ہوگا، اور 2000 نمازیں پڑھی تو یہ ہوگا، ایسے نہیں۔ وہاں پر جو دار و مدار ہے حساب اور کتاب کے، وہ دل پر اور اخلاص پر مبنی ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من اظہر الینا حسنا عاملنا بها ومن اظہر سوءا عاملنا علی ذلک، جو بندہ ظاہراً ہمیں نیکی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم عمل کر لیتے ہیں نیکی کا، باطن اس کا جیسی بھی ہے، اور جس نے ظاہری برائی کیا تو ہم اس کے ساتھ وہ عمل کریں گے برائی کا، البتہ دن میں وہ دیندار کیوں نہ ہو۔ تو اسلام انسان کے ظاہر پر عمل کرتے، اس لیے صحیحین کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ آپ عبداللہ بن ابی کو کیوں قتل نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ زہریلا سانپ ہے، یہ زہریلا بچھو ہے، اس کو مارنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرہ ان یتحدث العرب ان محمد الرسول اللہ یقتل اصحابہ، یہ چیز میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ عرب پھر یہ گفتگو کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مار ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں
لیدل ان الحاکم لا یحکم به برائیہ، اس بات سے ظاہر ہے کہ حاکم ظاہر یعنی اپنی مرضی سے وہ باتیں کر سکتے ہیں جب تک اس کے پاس دلیل موجود نہ ہو۔ یعنی حاکم کو یہ معلوم ہے کہ یہ بندہ جھوٹے ہے، لیکن ظاہراً اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اپنے رائے کے ذریعے سے کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ لہذا حاکم کو اگر ایک چیز معلوم بھی ہے کہ حقیقت یہ ہے، لیکن چونکہ ظاہراً اس کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، گواہ موجود نہیں ہے، تو وہ اسے بندہ پر وہ فیصلہ نافذ نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یقول لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ لڑو یہاں تک کہ وہ کلمہ توحید پڑھے۔ فَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ۔ لہذا جو منافق ہے اگرچہ دل سے وہ ایمان کی اور اسلام کی منکر ہے، لیکن چونکہ ظاہر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو شریعت نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اس کو کچھ نہیں کر سکتے، یعنی اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو آپ اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے من یقول آمنا، جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے اور روز آخرت پر، اور حال یہ ہے کہ دل میں اس نے تصدیق نہیں کیا۔ وما هم بمؤمنین وما هم بمصدقین، یہ لفظ الناس قرآن کریم میں 241 مرتبہ موجود ہے، اور یہاں پر ومن الناس سے یہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لفظ جب ایسے استعمال ہوتا ہے تو مقصود اس سے تذلیل مراد ہے، تذلیل، ومن الناس کچھ لوگوں میں سے، اور بعض جگہوں میں تعظیم بھی مراد ہوتا ہے، جیسے اسی سورہ بقرہ میں آگے وہ فرماتے ہیں ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضاتی، تو وہاں پر من الناس میں یہاں پر تعظیم مقصود ہوتے ہیں۔ من یقول، یہ لفظ قول قرآن کریم میں 1723 مرتبہ موجود ہے۔ قال یقول، یہ مادہ قرآن کریم میں 1723 مرتبہ موجود ہے، یعنی 1723 مرتبہ۔ اور قرآن کریم میں قول کا معنی 3 معنوں پر ہے، ایک گفتگو کے معنی میں، جیسے یہاں پر من یقولون جو کہتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، اور کبھی کبھار تقول جھوٹ کے معنی بھی آ جاتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 80 میں، وہاں پر تقول جھوٹ کے معنی میں ہے، اور کبھی کبھار قول اعتقاد کے معنی میں بھی آتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ آیات نمبر 156 میں، وہاں پر قول اعتقاد کے معنی میں۔ اگرچہ یہ لفظ قول امور عامہ میں سے ہے، اشارے کے معنی میں بھی آتے ہیں، اخذ کے معنی میں بھی آتے ہیں، وضع کے معنی میں بھی آتے ہیں، اس کے کئی معنی ہیں، لیکن قرآن کریم میں ان 3 معنوں میں مستعمل ہے، گفتگو کرنا، جھوٹ بولنا، اور عقیدے پر بھی اس کا اطلاق کی جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض ان لوگوں میں سے من یقول، وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، وما هم بمؤمنین، حال یہ ہے کہ اس نے دل سے اللہ پر ایمان نہیں رکھی۔ یہ پہلے صفت منافقینوں کے